الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. محترم حضرات، آج درس کی مناسبت سے 19ویں پارے کی جس آیت تلاوت کی گئی سورۃ النمل کی ہے. آیت کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے انبیاء کے واقعات بیان کیے، جتنے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیے، یہ قصے صرف سننے کے لیے نہیں اور سنانے کے لیے نہیں، یہ قصے صرف بیان کرنے کے لیے یا کہانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر واقعے کو ایک مقصد کے تحت پیش کیا ہے. قرآن مجید اگر ہم آغاز سے اختتام تک مکمل پڑھ کے دیکھیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے قصے ہیں جو ہم قصے کے طور پر تو الحمدللہ یاد رکھتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قصے کو قصے کی حیثیت سے نہ پڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے یہ واقعہ اور قصہ بیان کیا وہ مقصد کی وضاحت کریں. جب تک یہ اس مسئلے کی اور اس مقصد کی وضاحت نہیں ہوگی تب تک واقعہ یاد کرنا یا واقعہ سنانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. صرف ہم نے قصہ سن لیا، انبیاء کے واقعات ہم نے ذہن میں رکھ لیے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کو لے کر واقعات پیش کیے ہیں، ایک خاص مقصد کو لے کر واقعات بیان کیے. ایک تو انسان کے دل کو ٹھہراؤ پہنچانا، انسان کے دل کو استقامت نصیب کرنا کہ ایسے حالات آتے رہتے ہیں، تو انبیاء کے مختلف واقعات اور حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیے. ویسے ہی جو بھی واقعہ، جو بھی حادثہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، ہر ایک کے پیچھے کچھ خاص مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. لوگوں، جتنے بھی ہم نے انبیاء کے واقعات بیان کیے، اس وجہ سے کہ تاکہ دل آپ کا ثابت قدم ہو جائے، تاکہ اس دین کی راہ میں آپ کا دل ثابت قدم ہو جائے. یہ واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ ایک خاص مقصد کو لے کر بیان کیے گئے ہیں. ابھی جو آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی وہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے تعلق رکھتی ہے. سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک جنگ سے واپس لوٹ رہا تھا. واپس لوٹتے ہوئے راستے میں ایک بڑا لشکر تھا. چونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت اور ملکیت عطا کی تھی، تو اپنے لشکر سمیت راستے سے گزر رہے تھے یا واپس لوٹ رہے تھے. ایک چینٹی نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور ہماری جماعت پوری طرح راستوں میں بکھری ہوئی ہے، اگر اپنی جماعت کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور خبر نہ کریں کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو سلیمان اور ان کا لشکر پوری طرح ہماری جماعت کو رون دے گا، ختم کر کے رکھ دے گا. تو اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ سلیمان کا لشکر وادی نمل، چینٹیوں کی وادی تک پہنچا. قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک معمولی سی چینٹی نے کہا اے چینٹیوں کی جماعت ادخلوا مساکنکم، چلو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، چلو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند کر گزر جائے اور انہیں احساس بھی نہ ہو، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ انہوں نے تم کو ختم کر دیا ہے، روند دیا ہے. اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ یا یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا کر ہمیں کیا پیغام دیا ہے. دیکھیے ایک معمولی سی چینٹی کا تذکرہ، ضروری نہ تھا کہ اس چینٹی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ چھوٹے سے کیڑے کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں جس کو قرآن مجید میں جگہ مل سکے، قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود اس کا تذکرہ کیا تو اس کا کچھ خاص مقصد ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے. یہ چینٹی کا واقعہ، یہ چینٹی جو اپنی جماعت کو کہتی ہے کہ اے میری جماعت چلو
اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی اپنی حفاظت کا سامان تیار کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے آنے والا لشکر تمہیں روند کے ختم کر دیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، یا جس جماعت اور تنظیم کے تحت ہم رہتے ہیں، یا جس کمیٹی اور مینجمنٹ کے تحت ہم رہتے ہیں، جو بھی چیز ہو جہاں ایک ساتھ تمام لوگ مل جل کر رہتے ہیں، وہاں ذمہ دار کی حیثیت سے، کوئی آدمی امیر کی حیثیت سے، سیادت سنبھالنے کی حیثیت سے اگر ہو تو ان کا مقام کچھ الگ ہے، لیکن قوم میں موجود ہر فرد قوم کا ذمہ دار ہے۔ قوم میں موجود ہر فرد قوم کا ذمہ دار ہے۔ جس معاشرے میں میں رہتا ہوں اس معاشرے کا ہر فرد معاشرے کا ذمہ دار ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کی ذمہ داری ہے وہی اپنے معاشرے کے لوگوں کا خیال رکھے، جو ذمہ دار بنائے ہوئے ہیں وہی اپنی ذمہ داری کا خیال کرے۔ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس معاشرے کا میں بھی ایک ادنا سا ذمہ دار ہوں۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ اس معاشرے کے ذمہ دار ہیں، گرچہ کے نام کی حیثیت سے، مقام کی حیثیت سے، مرتبے کی حیثیت سے ذمہ داری نہ دی گئی ہو، صرف اس معاشرے میں رہنا ہمیں اپنی ذمہ داری کو لازم کر دیتا ہے۔ دیکھیے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قالت نملۃ، ایک معمولی سی چینٹی نے کہا، یہ کوئی چینٹیوں کی سردار نہ تھی جو اپنی قوم کو آگاہ کر رہی تھی، متنبع کر رہی تھی، ایک معمولی سی چینٹی تھی جس کو یہ فکر لائق ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ آج میں اپنی قوم کو آگاہ نہ کروں، آج میں اپنی قوم کی حفاظت نہ کروں تو میری قوم پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ اس نے یہ نہیں سوچا، ایک معمولی چینٹی اور کیڑا ہونے کی حیثیت سے اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں، یہ کام میرے ذمہ دار کا ہے کہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں، یہ کام میری ذمہ دار کا ہے، میرے امیر کا ہے وہ اپنی جماعت کو آگاہ کریں۔ اس نے یہ سمجھا میں اس معاشرے میں رہتی ہوں، اس چینٹی نے سمجھا کہ میں جس جماعت کے ساتھ رہتی ہوں اس جماعت کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر بھی آتی ہے، اس جماعت کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر میں آج اس کی حفاظت نہ کروں، آج میں یہ سوچ کر بیٹھ جاؤں کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں، رہنما ہے، وہ اس کی حفاظت کریں گے تو میرا مکمل قافلہ ختم ہو کر رہ جائے گا، تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ ایک معمولی سی چینٹی کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا پیغام دیا۔ یہ پیغام اس لیے کہ جب تک معاشرے میں موجود ہر فرد میں یہ خیال نہ آئے، جب تک معاشرے میں موجود ہر شخص میں یہ تصور نہ آئے کہ میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں، رہنما ہوں، مجھ پر بھی لازم ہے کہ اپنی قوم کو ہر آنے والی مصیبت سے آگاہ کروں، ہر اچھے خیر اور بھلائی سے آگاہ کروں، بتلاؤں، جب تک میں یہ نہ سمجھوں تب تک میرا معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، تب تک میری جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک میں یہ نہ سمجھوں کہ میری بھی ایک ذمہ داری ہے، میں بھی اس کا ایک ذمہ دار ہوں، میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر چیز، ہر بھلائی کو میں اپنی قوم کو بتلاؤں، ہر برائی سے میں اپنی قوم کو روکوں، جب تک میں اپنی ذمہ داری نہ سمجھوں تب تک وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چینٹی کے واقعے کو پیش کر کے اتنا بڑا پیغام دیا۔ صرف ایک لفظ میں اللہ نے کہا قالت نملۃ، ایک معمولی سی چینٹی نے، ایک ادنا سا چینٹی نے اپنی قوم کی اس کو ایسی فکر لائق ہوئی، ساری قوم میں اعلان کرنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے میری جماعت کے لوگ اپنی اپنی حفاظت کر لینا، ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے، ایک بڑی جماعت آنے والی ہے، وہ ایسی جماعت ہے کہ اگر وہ تمہیں رون دیتی ہے، کچل دیتی ہے، تب بھی انہیں کچھ احساس ہونے والا نہیں ہے، انہیں کچھ تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ تم میری جماعت ہو، مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے، لہٰذا میں تمہیں اپنی تکلیف سے آگاہ کرتی ہوں، لہٰذا اپنی حفاظت کا سامان تیار کر لینا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم جس معاشرے میں لیتے ہیں، جب تک اس معاشرے کی فکر مجھے لاحق نہ ہو، جب تک اس معاشرے کی فکر ہر فرد کو لاحق نہ ہو، ہر شخص کو لاحق نہ ہو، اس وقت تک وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب تک کسی بھی معاشرے میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اللہ اس وقت تک اس معاشرے کو ہلاک نہیں کرتا ہے۔ جب تک کسی بھی معاشرے میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں، جب تک کسی بھی معاشرے میں برائی کو برا جاننے والے، بھلائی کو بھلا جاننے والے، ہر بھلائی سے آگاہ کرنے والے، ہر برائی سے روکنے والے نہ ہوں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک و برباد نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کبھی کسی قریے کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی قریے کو ظلم و زیادتی سے تباہ و برباد نہیں کرتا، جب تک کہ اس معاشرے میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں، جب تک کہ اس معاشرے میں اصلاح کی تڑپ اور فکر رکھنے والے موجود ہوں، جب تک یہ فکر رکھنے والے ہوتے ہیں
اللہ اس وقت تک کسی بھی قوم کو تباہ و برباد نہیں کرتا ہے۔ ہاں اگر میں اچھا ہوں، اگر میں نیک ہوں، لیکن سامنے والے کی نیکی کی میں فکر نہیں کرتا، اگر میں نیک ہوں، اگر میں ہر بھلائی کے کام میں آگے رہتا ہوں، لیکن سامنے والے کو بھلائی سے آگاہ نہیں کرتا، برائی سے روکتا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو مجھی سے آغاز ہوتا ہے۔ جب تک صالح لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، لیکن نیک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیکی کی ترغیب نہ دیں، برائی سے رکنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برائی سے نہ روکیں، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ایسے ہی شخص سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے کہتا ہے چلو اس بستی کو ہلاک کر دو، تباہ و برباد کر دو، اس بستی پر عذاب لاؤ، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس بستی میں تیرا نیک بندہ موجود ہے، اے اللہ اس بستی میں تیرا نیک فرما بردار بندہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چلو میرے عذاب کا آغاز وہیں سے ہو، میرے عذاب کا آغاز اس کے گھر ہی سے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود تو نیک تھا لیکن دوسروں کو نیک بنانے کی اس کے اندر فکر نہ تھی، وہ خود تو بھلائی کا کام کرتا لیکن دوسروں کو بھلائی کے کام سے آگاہ نہ کرتا، وہ خود تو برائی سے رکتا لیکن دوسروں کو برائی سے نہ روکتا۔ پتہ چلا قوم میں موجود ہر فرد اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں، اپنا یہ احساس، اپنے اندر یہ احساس لائیں کہ اپنی قوم کو ہر بھلائی سے آگاہ کرنا، ہر برائی سے روکنا میری اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر میں عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، ورنہ عذاب کا آغاز مجھی سے ہوگا اگر میں برائی سے رک کر سامنے والے کے اندر برائی دیکھ کر گزر جاؤں، سامنے والے کے اندر غلطی دیکھ کر گزر جاؤں، سامنے والے پر زیادتی ہو رہی ہے، سامنے والے پر ظلم ہو رہا ہے، میں روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روک نہیں رہا ہوں، میں سامنے سے خاموشی سے گزر جاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على ان ينصره، جس کسی کے پاس کسی مومن کی ذلت ہو رہی ہو، کسی پر زیادتی ہو رہی ہو، کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ سامنے سے دیکھتے ہوئے طاقت رکھتے ہوئے سامنے سے گزر جاتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اظلہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری انسانیت کے آگے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ آج میں کسی مومن کی ذلت اور ظلم کو دیکھتے ہوئے خاموشی گزر جاتا ہوں، طاقت رکھنے کے باوجود اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی مدد نہیں کرتا، پیارے نبی نے کہا کل روز قیامت پوری انسانیت کے آگے اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اگر آج میں برائی کو دیکھ کر خاموشی سے گزر جاتا ہوں، طاقت رکھنے کے باوجود روکتا نہیں، ہاں طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے روک سکیں، شریعت نے اجازت دی چلو زبان سے روکوں، طاقت نہیں ہے زبان سے روک سکیں، شریعت نے اجازت دی کم از کم دل میں تو برا جان لو، اگر دل میں بھی برائی کا برا جاننے کا احساس نہ ہو، سمجھو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہ رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ پیارے نبی نے یہاں بھی عموم بتلایا کہ ہر شخص، ہر فرد، ضروری نہیں کہ ذمہ دار ہی ہو، ضروری نہیں کہ امیر ہوئی ہو، ضروری نہیں کہ رہنمائی ہو، ہر فرد جو بھی برائی دیکھتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا چلو زبان سے روک لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاں زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے چلو دل میں تو برا جانو۔ پیارے نبی نے کہا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، جان لو یہی ایمان کا سب سے ادنا سا حصہ ہے، اس کے پیچھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہ رہا۔ اگر برائی کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہ جانے، اگر غلط کو دیکھ کر دل میں غلطی نہ جانے، یہ ایمان کا آخری حصہ ہے، کم از کم اپنی دل میں برا جان لیں۔ یہی احساس ہمیں خیر امت ہونے کے لقب سے نوازتا ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہو، جانور بھی اپنی زندگی آپ گزار لیتا ہے، ہمیں انسان اسی لیے کہا گیا کہ ہم دوسروں کے لیے نکالے گئے، ہم خیر امت اسی لیے کہلائے گئے، ہمارا وجود دوسروں کے لیے رہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے خیر امت تمہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ ہم بارہا پڑھتے ہیں، ہم وجہ یہ کہتے ہیں تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم نے تمام وجوہات تو جان لیے، مگر اس سے پہلے جو بنیادی وجہ ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ ہم نے خیر امت ہونے کی حیثیت سے یہ تین وجوہات جانے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں، برائی
سے روکیں, اللہ کی ذات پر ایمان لائیں. ہم نے سمجھا خیر امت ہم نے اسی لیے کہا گیا, ہاں یہ اسباب تو ہیں, لیکن ان تینوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی, کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس. یاد رہے خیر امت اس لیے کہا گیا تمہارا وجود دوسروں کے لیے ہے, تمہیں دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے, تمہاری فکر ہمیشہ دوسروں کو لے کر ہوتی ہے, تمہیں ہمیشہ دوسروں کی فکر اور تڑپ لاحق ہوتی ہے. تم اپنی فکر کے ساتھ اپنے بچاؤ کے ساتھ دوسروں کا بچاؤ بھی کرتے ہو, دوسروں کی فکر بھی کرتے ہو, تب چل کر یہ احساس آئے گا تم لوگوں کو بھلائی کا بھی حکم دے گے اور برائی سے بھی روکو گے اور اللہ کی ذات پر تم ایمان بھی رکھو گے. یہ احساس اسی وقت آئے گا جب اپنے دل میں خیال لاؤ کہ میرا وجود دوسروں کے لیے ہے, میں نکالا گیا ہوں دوسروں کے لیے. ہمیں خیر امت اسی لیے کہا گیا کہ ہماری امت ہمیشہ دوسروں کی فکر کرتے ہوئے نکالی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے واقعے میں کہ بس ایک چینٹی نے سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا علیہ الصلاۃ والسلام کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے, چلو اپنی اپنی حفاظت کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے. اسی لیے اپنے معاشرے کی فکر کریں, اپنی جماعت و جمعیت کی فکر کریں, اپنی تنظیموں کی فکر کریں. اگر کوئی ڈر دیکھتے ہیں, کوئی خوف دیکھتے ہیں یا کوئی بھلائی بھی دیکھتے ہیں تو بھلائی کی طرف رہنمائی کریں, برائی سے آگاہ کرتے ہوئے روک دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ احساس کہ یہ ہمارا کام نہیں, ہماری ذمہ داری نہیں, یہ ذمہ داروں کی بات ہے, یہ بڑے لوگوں کی بات ہے, چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. اپنی جہاں تک بات ہے وہاں تک اپنی فکر کریں, وہاں تک اپنی کوشش کریں. شریعت نے اجازت دی, برائی اگر دیکھتے ہیں ہاتھ سے روکیں, طاقت نہیں زبان سے, طاقت نہیں دل میں برا جان لیں, تبھی آپ سچے پکے مومن کہلائیں گے. اگر دل میں بھی احساس نہ آئے تو اپنے ایمان کی خیر منائیں, کیونکہ پیارے نبی نے کہہ دیا کہ اس سے پیچھے درائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہ رہا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاشروں میں رہتے ہوئے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے رہنے کی توفیق دے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.